خدمت خلق کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کورونا کے حالات میں سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سارا منظر تھا میرے بھائیوں، لوگوں کے پیٹ بھرنے والے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور اس کے علاوہ گھر کے اخراجات، کرایہ بھاڑا، تعلیم تربیت، ان ساری اخراجات کی ذمہ داری کے لیے ہر طبقہ آگے تھا۔ مسلمان بھی کام کر رہا تھا، مسلمانوں کے سارے طبقے کام کر رہے تھے، غیر مسلموں کے سارے طبقے کام کر رہے تھے۔ خلق کرنے والے تو دنیا کے ہر طبقے کے لوگ ہیں، جس سے یہ پیٹ بھرے گا انسان کی جسم کی زندگی باقی رہے گی، انسان کا جسم زندہ رہے گا، لیکن وہ غذا کون فراہم کر رہا تھا؟ میرے بھائیوں، جس غذا کی فراہمی سے انسان پیٹ نہ بھرے مر جائے گا لیکن جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر توحید کی غذا نہ ملے، سنت کی غذا نہ ملے، شرک سے اس کو پاک نہ کیا جائے، بدعات سے، باطل مناہج سے اسے آزاد نہ کیا جائے، تو وہ عذاب جہنم کا مستحق بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال عز من قائل اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الى آخر الآیہ۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے قابل احترام امیر محترم، ناظم محترم، دیگر منتظمین کرام، آج کے اس عظیم الشان سمپوزیم کے صدر محترم، عالم اسلام کے جماعت اہل حدیث کے سر خیل اور پوری جماعت اہل حدیث کی آبرو ہمارے سامنے تشریف فرما ڈاکٹر وسیع اللہ عباس بستوی مدنی حفظہ اللہ، پروفیسر مدرس جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، اسی طرح سے مدرس، مفتی اور محدث حرم مکی شریف، آپ تمام اہل علم، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دعوت اللہ اور خدمت خلق منہج سلف کی روشنی میں تین گوشے ہیں اصل میں الگ الگ، اور چند باتیں ان تینوں گوشوں سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خصوصی جو بات ہے اس موضوع سے متعلق وہ آخری گوشہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں سے متعلق سلف کا منہج کیا ہے، دعوت اللہ اور خدمت خلق۔ اصل میں خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، مخلوق میں چونکہ بہت سارے طبقے آتے ہیں، انسانوں کا طبقہ ہے اور ان کی خدمت کے کئی پہلو ہیں، اسی طرح مخلوق کے اندر حیوانات بھی ہیں، ایسے ہی چرند پرند بھی ہیں، ان سب کی خدمت کے حوالے سے بہت سارے نصوص، بہت سارے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہلانا، ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، میرے بھائیوں اسی طریقے سے چرند پرند تک کو بھی کھلانے اور ان کے لیے غذا اور پانی کے انتظام کرنے وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن بنیادی طور پر خدمت خلق کا جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سماج کے اندر جو مسلم سماج ہے یا کچھ غیر مسلم سماج بھی، ان لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی انسانی جو بشری ضروریات ہیں ان ظاہری اور مادی ضروریات کی تکمیل کرنا خدمت خلق میں سب سے پہلے شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر معیشت کی کمزوری ہے، غربت ہے، فقر ہے، محتاجگی ہے، اس اعتبار سے ان کے کھانے پینے کا انتظام،
ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اسی طریقے سے ان کے کپڑے کا انتظام، اسی طریقے سے ان کے گھر دکان مکان میں تعاون کرنا وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں خصوصی طور پر مراد ہیں۔ ورنہ خدمت خلق میں، انسانوں کی خدمت میں، جنوں کی خدمت میں سب سے پہلا کام جو آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت توحید اور سنت کا کام آتا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر اصطلاح کے اعتبار سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے، خدمت خلق جب کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس پہلو سے ہٹ کر جو عام طور پر بشری تقاضے، انسانی زندگی کی جو ظاہری ضروریات ہوتی ہیں اسے مراد لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیات میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی خدمت خلق کے حوالے سے بہت سارے دلائل، بہت سارے نصوص موجود ہیں، اور اس میں داخل چونکہ نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور خیر کا کام کرو، وافعلوا الخیر، بھلائی کا کام کرو، خیر کا کام کرو۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وافعلوا الخیر کہا گیا کہ خیر کا کام انجام دو، اس کے اندر تمام خیر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حقوق، اس کی کتاب کے حقوق، اور پھر اس کے بعد بندگان الہی کے حقوق، مخلوق کے حقوق، ہر اعتبار سے جو خیر ہے وہ وافعلوا الخیر کے اندر شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہیں جن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اس سلسلے کی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک مشہور جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے سے دنیا کی کسی مصیبت کو ٹالے گا یا اس کے ٹالنے میں حصہ دار بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ عام بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا اطعم الجانی وفک العانی وغیرہ، یعنی کیا مطلب؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جو قید میں ہیں ان کو چھڑاؤ، یہ مطلب ایک اشارہ ہے خدمت خلق کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں دعوت اللہ کی جو بات ہے وہ بہت ہی زیادہ معروف ہے، بہت ہی مشہور ہے، اور اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی علیہ السلام کی سنتوں میں دعوت کی جو اساس ہے، دعوت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اور وہ بھی توحید عبادت کی دعوت ہے، توحید الوہیت کی دعوت ہے، جس سلسلے میں سب سے بڑا جھگڑا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اور انبیاء علیہ السلام اور رسول جو بھیجے گئے تھے ان کے درمیان جو سب سے بڑا جھگڑا تھا، سب سے بڑا ٹکراؤ تھا، اختلاف تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توحید میں اختلاف تھا۔ ربوبیت کا مسئلہ بہت آسان تھا، مشرکین مکہ بھی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، خالق و مالک مدبر منتظم تسلیم کرتے تھے، اس میں بڑا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیوں، اور اس کے انکار کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، لیکن اصل جھگڑا توحید عبادت کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خالص ہو اس روئے زمین پر، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر عبادت اگر ہو تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہو، جو ساری کائنات کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی جب سیرت قرآن کریم کی آیات میں صرف اگر آپ پڑھ کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو اسی بات پر ترکیز ملے گی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی بات حضرت نوح نے، یہی بات حضرت صالح نے اپنی قوموں سے، یہی بات حضرت ہود نے اپنی قوم سے، یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ الغرض تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ اور بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کی دعوت ہے۔ شرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیا جاتا تھا اس سے قوم کو کیسے آزاد کیا جائے، کیسے نکالا جائے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ تھا۔ تو دعوت اللہ کی جو بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، دراصل یہ دعوت اس تناظر میں ہے کہ جماعت اہل حدیث کی دعوت کا اصل محور کیا ہے، جماعت اہل حدیث کی دعوت کا مشن کا سب سے بنیادی حصہ کیا ہے۔ اس تناظر میں آپ سمجھیں تو ایسے تو تمام فرائض کی دعوت، تمام مستحبات کی، سنن کی اور شریعت اسلامیہ کے ایک
एक एक गोशे की दावत इल्लाह के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुनियादी मसला है, असलुल उसूल जो है, जो सारी दावतों की असास है और जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया में अमन व अमान की जमानत है, जिसके नतीजे में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत, मगफिरत और अल्लाह तबारक व तआला की रिजवान का वादा है। और इस तौहीद में खलल होने के नतीजे में दुनिया की सारी नेकियां, हत्ता की रुबूबियत की तौहीद पाई भी जाए, हत्ता की अस्मा व सिफात की तौहीद पाई भी जाए और सारे फराइज और पूरी शरीयत इस्लामिया पर अमल हो रहा हो, लेकिन इस तौहीद इबादत में खलल के नतीजे में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के यहां जन्नत नहीं मिल सकती। वो हमेशा हमेश के लिए अगर तौबा किए बगैर मर गया तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। इस हवाले से वो सारी आयतें अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद हैं, उन सारी तफसीलात से भी सरफे नजर करना है, क्योंकि असल जो नुक्ता आपके सामने पेश करना है वो ये है कि ये जो दो पहलू हैं, दावत इल्लाह का पहलू जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत, और इसकी जिद यानी शिर्क बिल्लाह से उम्मत को आजाद करना और उसकी मजम्मत बयान करना, और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला की नजर में क्या देखा गया है, अल्लाह के कलाम की आयतों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, सारी बातें हमें बुनियादी तौर पर ये आपके सामने पेश करनी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जाहिर है कि नेकी के एतबार से, खैर के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से ये दूसरा पहलू खिदमत खल्क वाला भी शरीयत इस्लामिया के अंदर बयान किया गया, उसकी फजीलत बयान की गई, उस पर बहुत सारे अजर व सवाब का वादा भी किया गया। तो अब मसला यह है कि दोनों खैर है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की दावत, अल्लाह की तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत, और बिदात, खुराफात, हवाए नफ्स, मेरे भाइयों, और जितने भी तुर्क हैं, जितने भी रास्ते हैं सुन्नत से हटे हुए, उन तमाम रास्तों से उम्मत को आगाह करने का जो मिशन है, ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है और ये बहुत बुनियादी काम है। अब हमारी और आपकी जो जिंदगी है, हमारा और आपका जो मुल्क है, वतन है, या वतन अजीज से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया के गोशे गोशे में, मुख्तलिफ खित्तों में जो दावत इल्लाह के और खिदमत खल्क के सिलसिले में जो बेएतदाली पाई जाती है, जो इसके अंदर इफरात तफरीद का सिलसिला चलता है, इस हवाले से सलफ का मनहज क्या है? मेरे भाइयों, क्या आप नहीं देखते कि कितने हमारे भाई हैं जो बहुत ज्यादा हौसलामंद होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं उन मसाइल में जो मसाइल खिदमत खल्क से ताल्लुक रखते हैं। अभी कोरोना के हालात 2-3 साल पहले गुजरे हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि कोई तबका ऐसा नहीं था इंसानों का, रंग और नस्ल और मजहब और मिल्लत और कौम की तफरीक से आजाद होकर के, जिसने खिदमत खल्क में हिस्सा न लिया हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके खिदमत खल्क में हिस्सा लिया और जमात अहले हदीस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। मेरे भाइयों, कोई भी जमात रही हो, कोई भी खित्ता रहा हो, किसी भी इलाके की यूनिट रही हो, कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी जमात ने, ये हमने आपने देखा है। लेकिन मसला यह है समझने का कि आखिर इन दोनों में पहल किस में करना है, इन दोनों में अव्वलियत किसकी है? असल काम दोनों फजीलत का काम है, लेकिन फजीलत में बरतरी किसको हासिल है? अहमियत के एतबार से और अंजाम कार के एतबार से क्या ज्यादा औला है, क्या बड़ा मिशन है, और किसका दर्जा सानवी है, किसका दर्जा या किसकी हैसियत दूसरी है? मेरे भाइयों, ये असल में बुनियादी नुक्ता है जिसके सिलसिले में मुझे आपके सामने चंद बातें करनी है। तो असल में मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत अगर उस शख्स को न दी गई या उन लोगों को न दी गई जो अल्लाह की तौहीद के से भी महरूम हैं, जिनके अकीदे में शिर्क है, जो कब्रों मज़ारों पर जाने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत के अंदर न जाने कितनी गैरुल्लाह को, मेरे भाइयों, जानदारों को, बेजानों को शरीक करने वाले हैं। ये लोग अकीदे और ईमान, सही अकीदे और ईमान से महरूम हैं और इसके भूखे हैं, और यही लोग पेट के भी भूखे हैं। इनके पेट में ग़िज़ा और खाने की भी जरूरत है, इन्हें पानी की भी जरूरत है,
ان کے جسموں پر صحیح کپڑے نہیں ہیں, انہیں کپڑوں کی بھی ضرورت ہے, ان کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے, انہیں گھر کی بھی ضرورت ہے. یقیناً دونوں طرح کی ضرورتیں ہیں, دونوں طرح کی بھوک ہے. ہمارا کام, جماعت اہل حدیث کا کام, اور ابھی آپ نے خطاب سنا ہے میرے بھائیوں, شیخ عبد الوہاب صاحب حافظہ اللہ نے یہ بات بار بار کہی کہ ساری آزمائشیں, ساری مصیبتیں, ساری قربانیاں جو ہمارے علماء نے دی, وہ جرم یہ تھا کہ وہ توحید کے دائی تھے, جرم یہ تھا کہ وہ میرے بھائیوں سنت کے دائی تھے. ان کا جرم یہ تھا قید و بند کی سزائیں, میرے بھائیوں کوڑوں کی مار اور جلا وطن کیا جانا, مار ڈالا جانا, جلا دیا جانا, اس طرح کی جتنی سزائیں آپ کو ملیں گی, آپ کو پڑھنے کو ملیں گی, ایک ہی جرم ہے میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء نے ہمیشہ توحید کے مشن کو بلند رکھا, اس کے جھنڈے کو اونچا رکھنے کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کی, ہر طرح کی قربانیاں برداشت کی. جان چلی جائے برداشت ہے, مال چھین لیا جائے برداشت ہے, عزت و آبرو کے ساتھ تلاوب کر لیا جائے برداشت ہے, ہر طرح کی اذیت دے دی جائے برداشت ہے, لیکن اللہ کی توحید کی دعوت کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں. شرک کی مذمت زبان سے بھی, قلم سے بھی, ہر اعتبار سے میرے بھائیو جہاد کیا. اور ایسے ہی سنت کی دعوت, سنت کے خلاف ہوائے نفس ہے, خواہشات نفسانی, بدعات, محدثات اور عقل پرستیاں, اور میرے بھائیو شریعت اور سنت کے اصولوں سے آزاد ہو کر کے منمانی باتیں کرنے والے لوگ, اس کے خلاف بھی میرے بھائیو علم جہاد بلند کرنے والے ہمارے یہ علماء اہل حدیث تھے. میرے بھائیو پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں, یہ تو اس تناظر میں کہ ہم اپنے ملک و وطن کی تاریخ میں, ملک و وطن میں تاریخ اہل حدیث کی بات کر رہے تھے, اس لیے یہ اشارہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے, احالہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ہم ایک غریب شخص کا پیٹ بھریں, اسے کھلائیں پلائیں, یہ پہلے ضروری ہے, اسے کپڑا پہنائیں, یہ پہلے ضروری ہے, یعنی خدمت خلق کرنے پر توجہ دیں, یہ پہلے ضروری ہے, یا وہ جو عقیدہ و ایمان کا بھوکا ہے, جو سنت کا بھوکا ہے, پہلے اس کو پہلے اسے توحید کی غذا پہنچائی جائے, پہلے اسے سنت کی غذا پہنچائی جائے, پہلے اسے شرک سے آزاد کیا جائے, پہلے اسے بدعت و ہوا اور ہوائے نفس سے آزاد کیا جائے. پہلے کیا ضروری ہے میرے بھائیوں, کیا کریں؟ اس حوالے سے میں چند حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ یہ کام جو خدمت خلق کا کام ہے, یہ کام کرنے والے, اس مشن کو بہت زیادہ جذبات کے ساتھ آگے بڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ اس میں سماج کا, ملت کا, قوم کا, وطن کا کون سا طبقہ لگا ہوا ہے, اور آپ کے اس توحید کی دعوت کے مشن میں کون ہے, سنت کی دعوت کے مشن میں کون ہے, اور امت کو شرک کی آلائشوں سے باہر نکالنے اور بدعات کے خرافات کے دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے, یہ پہلو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس حوالے سے بہت کچھ بے اعتدالی دیکھنے میں آتی ہے, اور آپ کو یہ سعادت اور شرف حاصل ہے, جماعت اہل حدیث کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جماعت اہل حدیث واحد جماعت ہے میرے بھائیوں, جو پوری دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں وہ ہیں, چاہے بڑی تعداد میں ہو, چھوٹی تعداد میں ہو, چند افراد ہو, ایک فرد ہو, اپنے دل میں جو درد لے کر کے زندگی گزارتا ہے, وہ درد ہے امت کو شرک سے آزاد کرنے کا, وہ درد ہے امت کو خالص توحید پہنچانے کا, وہ درد ہے امت کو سنت کی خالص دعوت دینے کا, وہ درد ہے امت کو بدعات سے, خرافات سے, اور وہ راستہ جو لوگوں نے نبی کی سنت سے, صحابہ کرام کی سنت سے ہٹ کر کے اپنی منمانی سنت کے راستوں کے خلاف بنا رکھے ہیں, ان راستوں سے آزاد کرنے کا جذبہ ہر فرد جماعت اہل حدیث کا دنیا کے گوشے گوشے میں لے کر کے چلتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اب ایسی صورتحال میں کیا ان کا کوئی ساتھی ہے, کیا اس مشن میں ان کا کوئی حامی ہے؟ آپ اگر یہ جان رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ ہمیں, ہمارے علماء کو, ہمارے اسلاف کو اور تاریخ کے ہر دور میں اس لیے سزائیں دی گئیں, صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ توحید کے دائی تھے, وہ سنت کے دائی تھے, وہ شرک کے خلاف تھے, وہ بدعات کے خلاف تھے, اور وہ باطل مناہج اور راستوں کے خلاف تھے. اس لیے ان کو اگر سزا دینے والے سزا دے رہے ہیں تو بھلا وہ اس مشن میں ساتھ کیسے دے سکتے ہیں جو سزا دینے کے در پہ ہو؟
हमारे उलमा की जान लेने के दर पर हो, कैदो बंद की सजाएं देने के लिए कोई भी दकीका छोड़ने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो। भला वो हमारी इस तौहीद के मिशन के साथी कैसे हो सकते? अगर वो तौहीद के मिशन में हमारे साथी होते तो भला ये कैदो बंद की सजाओं की नौबत क्यों आती? जेल की नौबत क्यों आती? जानो माल की तबाही की नौबत क्यों आती? मेरे भाइयों, मसला वाज़े है, मसला वाज़े है कि आपके इस मिशन में आपका कोई साथी नहीं है, आप मुनफरिद है इस मिशन के अंदर। और याद रखना, जमात अहले हदीस के जियालो, हम अपने बड़ों के बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रखें कि इस सादत को, इस शरफ को अपनी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होने देना। दूसरा पहलू समझो, खिदमत खल्क करने वाले कितने लोग हैं। अभी कोरोना के हालात में सबके सामने, आंखों के सामने सारा मंजर था। मेरे भाइयों, लोगों के पेट भरने वाले, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और उसके अलावा घर के अखराजात, किराया, भाड़ा, तालीम, तरबियत, इन सारी अखराजात की जिम्मेदारी के लिए हर तबका आगे था। मुसलमान भी काम कर रहा था, मुसलमानों के सारे तबके काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों के सारे तबके काम कर रहे थे, सियासी लोग काम कर रहे थे, सोशल लोग काम कर रहे थे, नेता लोग काम कर रहे थे, हुकूमत के इदारे काम कर रहे थे। तो खिदमत खल्क करने वाले तो दुनिया के हर तबके के लोग हैं। जिससे ये पेट भरेगा, इंसान की जिस्म की जिंदगी बाकी रहेगी, इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, लेकिन वो ग़िज़ा कौन फराहम कर रहा था? मेरे भाइयों, जिस ग़िज़ा की फराहमी से इंसान पेट न भरे मर जाएगा लेकिन जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन अगर तौहीद की ग़िज़ा न मिले, सुन्नत की ग़िज़ा न मिले, शिर्क से उसको पाक न किया जाए, बिदात से, बातिल मनाही से उसे आजाद ना किया जाए, तो वो अजाब जहन्नम का मुस्तहिक बन सकता है। और अगर शिर्क के साथ दुनिया से गया या अकीदे की बिदात के साथ दुनिया से गया तो फिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। मुझे बताओ मेरे भाइयों कि क्या दावत अल्लाह का मिशन पहले है या खिदमत खल्क का मिशन पहले है? सलफ का मनहज क्या है? इसीलिए आप कुरान करीम की आयतों को आप देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम ने पहले तौहीद की दावत दिया है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, और जो फहाशी का अमल और जुर्म कौम में चलता था उससे बाद में रोका। मेरे भाइयों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को पहले तौहीद की दावत दी, शिर्क से आजाद करने का काम किया। कौम नाप तौल में कमी करती थी, डांडियां मारती थी, कारोबार में खियानत करती थी। इस जुर्म से जो कबीरा है लेकिन शिर्क से कमतर है, तौहीद के मकाम के सामने इसका दर्जा कम है। यह काम बाद में, इसकी दावत काम में, इसकी दावत बाद में मना किया गया। नाप तौल में कमी ना करो बाद में, लेकिन पहले किससे रोका गया? शिर्क से रोका गया। अल्लाह के कलाम की आयतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखें। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को, अबू मूसा अशअरी को भेजा और आपने उनको क्या कहा? आप लोगों का सामना एक ऐसी कौम से होने वाला है जो अहले किताब हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इला अन युवहिदुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम्हारी दावत का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तुम इस बात की दावत दो कि वो एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, शिर्क से बाज आ जाएं। उसके बाद नमाज की दावत देना, उसके बाद ज़कात की, उसके बाद रोजे की और दीगर चीजों की दावत देना। यहां तक कि सबसे पहली दावत क्या हो? इला अन युवहिदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करें। यह तौहीद इबादत है, इबादत रुबूबियत नहीं है। मेरे भाइयों, पहले उलूहियत है, रुबूबियत उसके बाद अस्मा व सिफात, उसके बाद याद रहे ये सारी आयतें और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने हैं। और मौजू चूंकि वाकई बहुत लंबा है इसलिए सारी बात तो नहीं कर सकते। आइए मैं इसको जरा उसूली तौर पर 2-4 मिनट जो बचे हैं मैं उसूली तौर पर आपके सामने बयान करूं कि आखिर खिदमत खल्क पहले है या खिदमत खल्क को तरजीह देना है या दावत अल्लाह के मिशन को सबसे पहले लेकर के चलना है। और दावत अल्लाह में अल्लाह की तौहीद की दावत, उलूहियत की दावत, शिर्क के खिलाफ ज़बान व कलम से जिहाद, मेरे भाइयों सुन्नत सहीहा की दावत, बिदात और मुहदसात और हवाए नफ्स के खिलाफ ज़बान और कलम से जिहाद,
کون سا کام پہلے ہے؟ کیا ہے سلف صالحین کا منہج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اجعلتم، غور سے اس آیت کریمہ کو سننا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ سورہ توبہ کی دونوں آیتیں ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانے کھلانے پلانے کی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں، خدمت خلق کی بات چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کیا کرنا؟ مسجد حرام کی عمارت، یعنی کیا مطلب؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کی نگرانی اور نگہبانی کرنا۔ کیا تم نے ان کاموں کو ویسے بنا لیا ہے جیسے ایمان لانے والے ہیں؟ تمہارا یہ کام کرنا کیا ویسے ہی ہے جیسے ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لانا اور تمہارا یہ کام کرنا، تم بلا شبہ مسجد حرام کی خدمت کرنے والے ہو، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہو، ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے خیمے اور ٹینٹ لگانے والے ہو، کنویں کھود کر کھجور ڈال کر میٹھا پانی پلانے کا انتظام کرنے والے ہو، سب کچھ تم کرتے ہو، لیکن کیا یہ کام فمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ ویسے ہو سکتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا؟ یعنی کیا خدمت خلق کرنے والا ویسے ہو سکتا ہے جیسے توحید کی دعوت دینے والا، توحید ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں ایمان والا، کہاں توحید کی دعوت، توحید کا اقرار، توحید پر عمل، آخرت پر ایمان کی دعوت، اور کہاں تم یہ حاجوں کو پانی پلانے کی نیکی اور حرم شریف کی خدمت کرنے کی نیکی کو تم نے ایمان والوں کے برابر بنانے کے لیے سوچ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد مزید اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، وضاحت کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے، اللہ پر، اللہ کی توحید پر قائم رہنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا، مالوں کے ذریعے سے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تو یہ ہے منہج سلف، توحید کی دعوت، اہل حدیثوں کا مشن اور خدمت خلق، ان دونوں کے بیچ میں موازنہ کر کے دیکھ لو کیا ہے منہج سلف صالحین کا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے توحید کی دعوت پہلے ہے اور خدمت خلق بعد میں ہے۔ دونوں کام کرنے والے ضرور نیکی کا کام کرتے، لیکن دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید، ایمان، اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اولئک هم الفائزون واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ تو بات لمبی ہے، میں دو تین خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں امت کے ائمہ سلف کا میں نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، اور یہ تو چند چیدہ نام ہیں، امت کے اعلام کی فہرست لمبی ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ وہ بات عرض کروں میں، ایک دو منٹ باقی بچے ہیں ٹائم کے اعلان کے مطابق۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں سب سے بڑا کام اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کرنی۔ اللہ کی معرفت
اس کی توحید کا حق جاننا سب سے پہلا کام ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے جتنا انسان کی زندگی کے جینے کے لیے، زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے جینے کے لیے جتنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کھانے کی ضرورت دن میں ایک بار دو بار ہے، پینے کی ضرورت دن میں ایک بار دو بار ہے. اتنے سے انسان زندہ رہے گا، بلکہ 2 دن 4 دن بھی نہ کھائے، ہفتہ عشرہ بھی نہ کھائے، چند گھونٹ پانی پر بھی انسان کی روح چل سکتی ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اللہ کی توحید کا علم، اس کی معرفت اور اس کی دعوت اتنی ضروری ہے جتنی انسان کی سانسوں کی ضرورت ہے. جتنی سانسیں 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں کتنی سانسیں چلتی ہیں، اتنی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اتنی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی. کیونکہ کھانا پینا نہ بھی ملا تو مر جائے گا انسان، اور ویسے بھی مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم ہیں تو آج تم ہو تو کل ہماری باری. میرے بھائیو، موت تو آنی ہے. ویسے بھی یہ جسموں کی موت آسان ہے، جسموں کی موت عام بات ہے، موت تو آنی ہے، اس سے کچھ نہیں بگڑے گا. اگر وہ مرنے والا توحید پر مرا، سنت پر مرا، تو گرچہ بھوک و پیاس سے مر گیا، لیکن کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. لیکن جس کو توحید کی غذا نہ ملی، جس کو دعوت اللہ میں توحید کی دعوت نہ ملی، سنت کی دعوت نہ ملی، شرک اور بدعات سے اور باطل راستوں سے آزاد نہ کیا گیا، اور وہ پیٹ بھر بھر کے مر گیا، آشائش کی زندگی جیتا ہوا مر گیا، خدمت خلق کی بوریاں لے کر کے، کھانے کے اناج کے کٹ لے کر کے، اور میرے بھائیوں کپڑے کا گٹھر لے کر کے، آسان چھت لے کر کے مر گیا، اور توحید اور سنت سے محروم رہا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، فرماتے ہیں اس سے صرف اور صرف جان جائے گی، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن توحید و سنت کی دعوت نہ ملی تو انسان عذاب جہنم کا مستحق ہو جائے گا. میرے بھائیو، یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، یہی بات حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر 1 2 نہیں کئی بار کہی ہے، اور کاش اس کا وقت ہوتا کہ آپ کے سامنے پڑھا جائے تو وہ موتیاں میرے بھائیوں زیادہ ہمارے دلوں کو اپیل کرتی. بہرحال یہ صرف اور صرف روس اقلام ہے، جیسا کہ ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ آگے کوئی مجلہ غالباً یا کوئی نمبر خاص شائع ہونے والا ہے جس میں یہ موضوعات مقالے کی شکل میں بھی شائع ہوں گے. اگر زندگی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہو سکتا ہے کہ دلائل اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. میرے بھائیو، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جماعت اہل حدیث کا مشن کیا ہے. اب ایک بات آخری جو کہنی ہے وہ اختتامی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کا کام سارے لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں، نان مسلم بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، سوشل لوگ بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بلا تفریق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ کی دعوت توحید کا، دعوت سنت کا کام آپ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے. آپ تو 2.5% سے کم ہیں ان لوگوں کے سروے کے مطابق جو صبح و شام ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو 2.5% آپ لوگ ہیں، اور 2.5% کی تعداد میں رہنے کے بعد اگر آپ اپنی انرجی خدمت خلق میں لگا دیں گے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپے اگر آپ کپڑا پہنانے اور اناج کے کٹ بانٹنے، کمبل تقسیم کرنے، بک نوٹ بک تقسیم کرنے اور گھر کے بھاڑے بھرنے میں اگر آپ لگا دیں گے تو آپ اصل مشن پر کیا خرچ کریں گے جو کوئی نہیں کرتا آپ کے سوا. اور یہ خدمت خلق کا ایک بہت بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، بحیثیت حکومت وہ اپنی رعایا کے کھانے پینے، ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کا روزگار، ان کا میرے بھائیوں ان کی جاب کی عام طور پر ذمہ دار ہوتی ہے. اسی لیے تو الیکشن کے ٹائم پر شور مچتا ہے کہ نہیں مچتا ہے؟ اتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے نوجوان بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کے پاس کوئی وغیرہ. تو میرے بھائیوں اب سوال یہ ہے کہ جو اصل کام حکومت کا ہے، حکومتوں کا ہے، اور سارے لوگ بھی کرتے ہیں،
ہم اس مشن میں اپنی چھوٹی سی طاقت کو 2.5% کی طاقت کو اگر ہم نے جھونک دیا اس کے اندر ساری سرگرمی، یا ہم متاثر ہو گئے کہ سماج کے اندر اتنی ساری مسجدوں کی کیا ضرورت ہے، اتنے سارے دینی اداروں کی کیا ضرورت ہے، گلی گلی میں مسجد ہے، محلے محلے میں مسجد ہے، کتنی مسجد بناؤ گے؟ ہو گئی مسجدیں بہت زیادہ، اب تم کو ہاسپٹل قائم کرنے کی ضرورت ہے، اب تم کو کمیونٹی سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو میرج کاؤنسلنگ کا سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کالجز اور یونیورسٹیز قائم کرنے کی ضرورت ہے، طب کے ماہرین، میرے بھائیوں کس کے ماہرین؟ طب کے ماہرین، انجینئرنگ کے ماہرین آپ کو تیار کرنا ہے، دنیوی علوم کے پیچھے آپ کو لگنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں بہت ہو گئیں، مدرسے بہت ہو گئے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کتنی نادانی کی بات ہے، بھلا سوچو، ہم نے اپنے مشن کو نہیں سمجھا۔ ہاسپٹل کے لیے بیمار ہونے والا ضروری نہیں ہے کہ اہل حدیث ہاسپٹل میں جا کر کے ہی علاج کرے، ضروری ہے بتائیے ذرا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں کسی کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے کر کے اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مسجدیں نہ ہوگی تو ان ممبروں سے توحید کی دعوت نہیں ملے گی قوم کو۔ سنت کی دعوت کون دے گا آپ کو؟ میرے بھائیوں ادارے نہ ہوں گے اہل حدیثوں کے تو یہ علماء کی جو کھیپ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اپنی زبان و قلم سے دنیا کے سامنے توحید و سنت کا مشن پوری جرات کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں آپ کے مسند خالی ہو جائیں گے، آپ کے ممبر خالی ہو جائیں گے، آپ کے مکتبات میں توحید و سنت کی کتابیں کم ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ کہیں وسوسہ شیطانی ہے، کہیں وسوسہ نادانی کا ہے۔ ہمارے عزیز نوجوان بھی جب دیکھتے ہیں کہ فلاں جماعت کام کر رہی ہے اور وہ یہاں سے وہاں میرے بھائیوں سوشل کام پر لگی ہوئی ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے ساری دنیا کام کر رہی ہے، جماعت اہل حدیث کام ہی نہیں کرتی۔ کیا کرتے ہیں جماعت کے لوگ؟ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ جماعت مسجدوں کے لیے کوشش کرے، محلے محلے میں، علاقے علاقے میں مسجد بنائے، توحید کی دعوت کا انتظام کرے، علماء کو وہاں پر میرے بھائیوں علماء کو کا تقرر کرے، ان کی تنخواہوں کا انتظام کرے، ان کے بجٹ کا انتظام کرے، کتابیں فراہم کرے، افراد کی میرے بھائیوں تربیت کرے، یہ کام آپ کی نگاہوں میں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا ذہن بگاڑ دیا گیا۔ آپ کو توحید کی دعوت سے ہٹانے کے لیے، آپ کو اہل حدیث کی اداروں سے اور اس کی تعلیم سے ہٹانے کے لیے یہ شوشہ، یہ فتنہ امت کے اندر عام کیا گیا۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں ذرا، اس کو دیکھ کر کے نہ مروب ہو جائیں، کیونکہ خدمت خلق نہیں، دعوت اللہ، دعوت اللہ۔ اناج بانٹنے والا توحید کی دعوت دینے والے جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں سوشل کام کرنے والا کبھی توحید و سنت کی تعلیم دینے والے جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ مشن صرف ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں یہ مشن کس کے پاس ہے؟ جماعت اہل حدیث کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی نام سے وہ جانے جاتے ہوں، یہ امتیاز ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس لیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مشن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بھائیوں جو ضرورتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ان میں ہم خدمت خلق نہ کریں، بالکل کریں، لیکن یہ سمجھ کر کے کریں کہ اس کا دائرہ کتنا ہونا چاہیے۔ آپ کے اصل مشن میں آپ کے افراد کی طاقت، آپ کے مال کی طاقت، آپ کی جماعت کی طاقت کا بیشتر حصہ، بنیادی حصہ کہاں صرف ہونا چاہیے؟ توحید کی دعوت میں، سنت کی دعوت میں، توحید کے خلاف، شرک کے خلاف، توحید کے خلاف جو شرک ہے اس کے خلاف، اور سنت کے خلاف جو بدعت ہے اس کے خلاف آپ کا اصل مشن ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس لیے کسی جماعت سے، کسی پارٹی سے آپ ہرگز متاثر نہ ہو جائیں، ہرگز مروب نہ ہو جائیں، جنہوں نے سب سے بڑا کام سوشل کام کو بنا رکھا ہے، جو سب سے بڑا کام، جن کی کوئی مسجد نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن دنیا کے سب سے بڑے ہمدرد مسلمانوں کے اور انسانیت کے اپنے آپ کو باور کراتے ہیں۔ یہ لمبا موقع نہیں ہے، نہ لمبی وضاحت کا، نہ ناموں کی وضاحت کا موقع ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اللہ اور خدمت خلق کے سلسلے میں منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ھذا ما عندي والله اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔